دے رہے ہیں۔ آپ ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں نا، آکسفورڈ ڈکشنری، امریکن ہیریٹیج، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ان کی جتنی بھی دوسری انسائکلوپیڈیا برٹانیکا، جتنی بھی ان کی کتابیں سب چیک کر لیں، وہ اس کو پراپر کوئی ورڈ دیتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہم اپنے طور پر عرب دنیا جو ہمارے سامنے موجود ہے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو ودیہ کا نام دیا۔ بینک میں ہوتا کیا ہے، میں اپنی رقم لے کر ایک ادارے کے پاس گیا اور میں نے وہ رقم ان کے پاس جمع کروا دی۔ اب جو رقم میں نے جمع کروائی ہوئی ہے، اس رقم کو شرعی طور پر میں کیا کہوں گا؟ میں بینک کو قرض دے رہا ہوں یا امانت دے رہا ہوں یا تحفہ دے رہا ہوں؟ کیا دے رہا ہوں؟ کچھ نہ کچھ تو ہے نا، اس کو ہم کہیں گے نا بھائی۔ اگر ہم اس کو قرض کہیں گے تو قرض کے احکام الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ قرض میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس ایک فقہی قاعدہ ہے، المدیون مؤتمن، بھائی جس کے پاس جس قرضہ ہوتا ہے اس نے ہر صورت میں اس کو پے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم ودیہ اس کو کہیں، امانت کہیں، تو ہم کہیں گے کہ المؤتمن غیر مضمون، بھائی جو امانت دار ہے، اگر اس رقم کے ضائع ہونے میں اس کی کوئی کوتاہی غفلت نہیں ہے تو بھائی وہ واپس نہیں کرے گا اس کو۔ فرق آ گیا دونوں میں، ودیہ میں اور قرض میں۔ آج تک یہ چیز اسٹیٹ بینک، میں نے 2-3 میٹنگز بھی اٹینڈ کی، اس وقت میں جاتا نہیں ہوں، میں نے یہ سوال بنیادی کیے کہ یہ جو آپ لوگ اسلامی بینکاری کی طرف آ رہے ہیں، تو سب سے پہلے جو میرا ڈپازٹ ہے، کیونکہ میرے ڈپازٹ پر ہی تو کام چل رہا ہے نا آپ کا سارا، جو میں ڈپازٹ کر رہا ہوں، آپ اس کو نام کیا دے رہے ہیں؟ شرعی طور پر اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے اس کی؟ یقین کیجئے اس کا اسٹیٹس اسٹل از ناٹ کلیئر، اسٹل ہینگنگ پوزیشن میں ہے اس کا، کہ میری اور آپ کی جو رقم ہے وہ قرض ہے یا امانت ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ میں نے اپنے طور پر کچھ تھوڑی سی محنت کی، کوشش کی، کچھ مشائخ سے پوچھا سوالات، عرب علماء میں اپنے مشائخ سے، ساتھیوں سے پوچھا، تو ودیہ امانت کی ایک چھوٹی سی جزوی طور پر ضمنی ایک قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں الودیعۃ المضمونہ، ودیعہ مضمونہ۔ کسی حد تک ہم جو اپنی رقم جمع کرواتے ہیں وہ اس کو ہم ودیعہ مضمونہ میں کہہ سکتے ہیں، کہ ایسی امانت جس کی ضمانت دی جائے۔ حالانکہ جو امانت آپ رکھواتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، اور یہ کلمات بھی حدیث میں موجود ہیں، لا ضمان علی مؤتمن، ایک فقہی قاعدہ بھی ہے، الامین لا یضمن الا بالتعدی او التفریط، کہ بھائی جس کے پاس امانت رکھوائی جائے وہ دیندار نہیں ہے اگر اس میں اس کی کوئی زیادتی، غفلت، کوتاہی نہ ہو۔ ایک فقہی قاعدہ بھی موجود ہے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے نا جس میں ما علی المحسنین من سبیل، سورہ توبہ میں، تو مفسرین جو ہیں وہ اس آیت کو اسی ضمن میں بیان کرتے ہیں کہ جس کے پاس امانت رکھوائی جائے اگر اس میں اس کی کوئی کوتاہی، غفلت، سستی شامل نہیں ہے تو اس سے وہ دیندار نہیں ہے۔ لیکن ودیعہ مضمونہ میں جب ہم آئیں گے تو وہاں پر وہ دیندار ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو ہمارے پاس یہ آ گئی کہ بھائی وہ اس کو جو ہم رقم دے رہے ہیں اس کا نام کیا ہے، اسی نام کی بنیاد پر بینک کا اسٹیٹس یا بینک کی تعریف کلیئر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ودیعہ کا جو لغوی مطلب جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو حفاظت کے لیے کسی کے پاس رکھنا یا رکھوانا۔ دوسرا مطلب امانت کے طور پر سپرد کرنا۔ تیسرا مطلب ہے محفوظ رکھنے کے لیے کسی کے حوالے کرنا۔ اصطلاحی اور شرعی طور پر اس کا ودیعہ سے مراد کیا ہے؟ کسی مال کو اس کی حفاظت کے لیے بلا معاوضہ کسی دوسرے شخص کے سپرد کر دینا۔ آپ اپنے مال کو، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کی حفاظت نہیں کر سکتے گھر پر، آپ فلاں شخص کے پاس، فلاں ادارے کے پاس جا کے جمع کروا دیں تاکہ وہ رقم محفوظ رہے۔ یہ ہمارے پاس ایک بنیادی چیز آ جاتی ہے کہ اس میں ہم نے یہ پہلی بات لے لی۔ دوسری چیز جو آئے گی ہمارے پاس اس میں،
گو اس پر ودیعہ مضمونہ پر تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر دوسری چیز آؤں گا، دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ ویسٹرن اسکول آف تھاٹ یا مغربی ممالک سے جو ہمارے پاس بینک کا تصور آ رہا ہے، آپ یقین کریں کہ یہ یہودیت اور صہیونیت زائنزم کی طرف سے ایک بڑا زبردست منصوبہ اور چال جس میں انہوں نے ہمیں پھنسایا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس بات کا کہ ہمارے ملک کے بڑے بڑے نامی گرامی لوگوں کے اکاؤنٹ کہاں ہوتے ہیں؟ کہاں ہوتے ہیں جی؟ سوئس بینکوں میں، امریکن بینکوں میں۔ آج سے 30 سال پہلے تک تو کنفرم 100% شیور ہوں میں کہ ہمارا اسٹیٹ بینک کی اماؤنٹ بھی امریکہ کے بینک میں ہوتی تھی۔ اسٹیٹ بینک بھی اپنی ساری اماؤنٹ اپنے پاس نہیں رکھتا تھا، وہ بھی بینک آف امریکہ کے پاس ہوتی تھی۔ میں نے حساب کتاب لگانا شروع کیا، جو مجھے وسائل ملے اور کچھ اعداد و شمار میں نے جمع کیے تو معلوم ہوا کہ دنیا کے 80% فائنانشل ایسٹس یعنی معاشی جو اقتصادی جو قیمتی چیزیں وہ صرف اور صرف 20% لوگوں کے پاس یا ممالک کے پاس ہے۔ باقی دنیا کے 80% ممالک 20% کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ افریقہ چلے جائیں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، وہاں کے حکمرانوں کے سیاستدانوں کے اکاؤنٹس کہاں ہوں گے؟ آپ سارے کے سارے وہاں ملیں گے۔ اور اب اگلی بات سنیے، کمال کی بات، ان بینکوں کا ایک قانون بھی موجود ہے۔ اگر آپ کا 1 کروڑ وہاں پر جمع ہے نا تو آپ 2% سے زیادہ نکلوا نہیں سکتے وہاں سے۔ 2 لاکھ سے زیادہ نکلوائیں گے آپ کا بینک اکاؤنٹ سیز کر دیں گے، وہ منجمد کر دیں گے۔ یعنی وہ ہمارے پیسوں پر، ہماری اماؤنٹ پر، ہماری دولت پر اپنی فائنانشل ایشوز کو وہ اسٹرانگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں وہاں وہ کہاں تک پہنچے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جن ملکوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اس میں جو سمجھنے والی بات ہے، ان بینکوں کا تصور کیا ہے۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ شیخ حسن سلفی صاحب حفظہ اللہ نے ایک بینک میں جا کر جمع کروائے 1 لاکھ روپے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ 1 لاکھ جمع کروا دیے انہوں نے۔ بینک کی مالیت کتنی ہے جی؟ 1 لاکھ۔ میں گیا، میں نے کہا جی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، کاروبار کرنا ہے۔ تو بینک نے مجھے کیا دیا؟ اس میں سے 50,000 مجھے دے دیے۔ پھر شیخ صاحب گئے کہ شیخ صاحب نے کہا میں نے بھی کاروبار کرنا ہے، تو شیخ صاحب کو انہوں نے 50,000 شیخ صاحب کو بھی دے دیے۔ اب ایکچوئل رقم کتنی ہے؟ وہ کتنی ہے؟ 1 لاکھ۔ کاغذات میں کتنی ہے؟ وہ کتنی ہے؟ کاغذات میں 2 لاکھ ہو چکی ہے۔ پھر اس پر سود بھی میں نے دینا ہے، میں نے 50,000 کی جگہ ان کو دینا ہے 58,000، شیخ صاحب بھی 58,000 دیں گے۔ تو وہ رقم بڑھتی ہوئی کتنی چلی گئی؟ ایکچوئل رقم کتنی ہے؟ وہ 1,16,000۔ کاغذات میں کتنی ہو رہی ہے؟ وہ 2,16,000۔ آپ کو سمجھ میں آئی بینکوں کے کھاتے کیسے بڑھتے ہیں؟ وہ ملینز میں اور بلینز میں جاتے کیسے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں، اچھا جی میں نے رقم 50,000 میں سے 25,000 واپس کیا۔ پھر ایک اور شیخ عبدالرزاق صاحب آتے ہیں ہمارے پاس۔ شیخ عبدالرزاق صاحب کہا کہ مجھے بھی کاروبار کرنا ہے۔ انہوں نے شیخ عبدالرزاق صاحب کو بھی 50,000 دے دیے، 25,000 انہوں نے واپس کیے، 25,000 میں نے واپس کیے، 50,000 ان کو بھی مل گئے۔ اب کاغذات میں کتنی رقم ہو گئی ہے؟ 2.25 لاکھ۔ ایکچوئل رقم کتنی ہے؟ وہ 1 لاکھ ہے۔ ہمارے ساتھ اعداد و شمار میں اس طرح کھیلا جاتا ہے اور ہم بے وقوف بنتے رہتے ہیں۔ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں میں۔ کراچی کے لوگوں کی دکھتی جو رگ ہے نا کے الیکٹرک کے بل، اس پر بھی بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں میں، لیکن مجھے وہ کے الیکٹرک از ناٹ مائی ٹاپک۔ تو مغربی اسکول آف تھاٹ، وہاں سے جو بینک کا تصور آیا وہ کس چیز پر آ رہا ہے؟ قرض پر آ رہا ہے۔ ان کے بینک کی بنیاد کیا ہے؟ قرض۔ آپ یقین کریں وہ قرض کا کاروبار کرتے ہیں۔ سیم وہی اپروچ جو یہودیوں کی تھی مدینہ میں، جو ہندوؤں کی ہے، سودی رقم لینا اور دینا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ انفرادی طور پر کر رہے ہیں، یہ اجتماعی طور پر ایک ادارے کے طور پر کر رہے ہیں۔
بینک کیا کرتا ہے؟ جو میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے نا، اس مثال کی روشنی میں سمجھ لیجیے کہ ہمارے جتنے بھی بینک ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں. لوگوں کی جو امانتیں ان کے پاس موجود ہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ جو لوگ ان کو جو چیزیں جمع کروا رہے ہیں وہ اس کو ڈپازٹ کہتے ہیں، اور اس ڈپازٹ کا کوئی اسٹیٹس، شرعی اسٹیٹس ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن فی الحال ہم ایک لمحے کے لیے سمجھنے کے لیے کہہ لیں کہ اس کو ہم امانت کہہ لیتے ہیں فار ایگزامپل. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں وہ واپس کرتا ہے. ودیعہ مضمونہ کا نام اس کو دے دیجئے زیادہ سے زیادہ سمجھنے کے لیے. تو مغربی بینک کا تصور کیا ہے؟ قرض. مغربی بینکاری ساری کی ساری قرض پر ہے. یہی وجہ ہے یہاں پر پاکستان میں جو میرے یہاں کاروباری تجارتی تاجر ساتھی بیٹھے ہیں وہ فوراً پہچان جائیں گے. سٹی بینک کا نام سنا ہے کسی نے یہاں پر؟ سٹی بینک فارغ ہو گیا. سٹی بینک. اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کا نام سنا ہوا ہے کسی نے؟ ایسے بہت سارے بینک ہیں جو کہ فارغ ہو رہے ہیں یہاں سے. سوری، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ اپنی برانچز ختم کر رہا ہوں. ایک سیکنڈ پلیز آپ بیٹھے، میں آپ کا سوال لوں گا. میں آپ کا سوال لوں گا. ابھی میں صرف آ رہا ہوں، آپ تھوڑا سن تو لینا تھوڑا. تو مغربی بینک جتنے بھی ہیں وہ سارے کس چیز پر چل رہے ہیں؟ قرض پر چل رہے ہیں. اور یہ قرض اسلام میں کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں کیا کہا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الدین وغلبۃ الرجال. ہمیں تو شریعت نے، اسلام نے قرض سے پناہ مانگنے کے لیے کہا. ہم تو اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. قرض ایک اضطراری اور ایک ہنگامی کیفیت ہے، ایمرجنسی کیفیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا، ہمیں ملتا ہے، لیکن اضطراری کیفیت ہے. لیکن اس کو ہم اپنی معیشت کی بنیاد بنا لیں، اس کو ہم اپنے اقتصادی ادارے کی جان بنا لیں، بیس بنا لیں، یہ سب سے بڑا ایک جوہری فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان میں. ہمارے درمیان میں قرض کی بنیاد کیا ہے؟ ہم قرض کو کہتے ہیں احسان، تکافل. آپ نے صحیح بخاری کتاب البیوع میں پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے فرامین موجود ہیں جو قرض دینے کے حوالے سے اور قرض کی ادائیگی کے حوالے سے ہمیں وہ بشارتیں دے رہے ہیں جنت کی، نعمتوں کی بشارتیں. تو جس چیز کے لیے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا، ہمیں اس چیز کو انہوں نے بیس بنا کر پیش کیا. تو یہ چیز، دوسری چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں فرق سب سے بڑا کیا چیز آ رہی ہے کہ ان کا جو بینکنگ سسٹم ہے سارا کا سارا وہ کس چیز پر چل رہا ہے؟ وہ قرض پر ہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا جتنا بھی معاملات ہیں بینکنگ کے، آج تک آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا، کوئی بینک آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ وہ کاروبار کیا کرتا ہے. کسی بینک کا نہیں پتا ہوگا، فردر میزان بینک تک کا نہیں پتا ہوگا. کوئی بینک یہ نہیں بتائے گا کہ میں انویسٹمنٹ کہاں کر رہا ہوں. حالانکہ شریعت، شیخ صاحب بیٹھے ہیں، شیخ صاحب اس بات کو تائید کریں گے کہ شریعت میں ایسی بہت ساری خرید و فروخت کو حرام کہا گیا جس میں ابہام ہے، غرر ہے، خدا ہے. تو جتنے یہ بینک ہیں، فیصل بینک، اسلامی بینک، صادق بینکاری، فلاں 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 فلاں، یہ کبھی کوئی بینک اپنے جن جگہوں پر یہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں انہوں نے آج تک وہ جگہیں ہمیں نہیں بتائیں. حالانکہ میرا حق ہے کہ میں آپ کو 10 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، جمع کروا رہا ہوں، تو میرا رائٹ ہے کہ میں آپ سے پوچھوں بھائی کہ آپ یہ 10 لاکھ کر کیا رہے ہو ان کے ساتھ. ہم میں سے نہ کوئی پوچھتا ہے، نہ پوچھنے کی ہمت کرتا ہے. اگر پوچھ بھی لے تو بینک مینیجر ایسے چکر دیں گے جو آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئیں گے. یہ میں اسلامی بینکاری کے نام پر میزان بینک کی بات کر رہا ہوں. واضح رہے کہ میں میزان بینکنگ کی مخالفت اس لیے نہیں کرتا ہوں، معذرت کے ساتھ، بڑی تلخ حقیقت ہے، میں اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ وہ دیوبندیوں کا قائم کیا ہوا ادارہ ہے. میں اس لیے مخالفت نہیں کرتا ہوں، میں شرعی اصولوں پر اس کی مخالفت کرتا ہوں. اور صرف میں ہی کیوں، بہت سارے دیگر مشائخ بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں.
میں آج صبح ایک کتاب پڑھ رہا تھا، تو شیخ صاحب اس کتاب میں جملہ معترضہ میرے سامنے آ گیا کہ کہا جی کہ میزان بینک کے حوالے سے جو اعتراضات ہیں، ان اعتراضات کا ازالہ کرنے کے لیے آپ کو پہلے حنفی اپروچ اختیار کرنا پڑے گی، یعنی فقہ حنفی کی اپروچ آپ کو اختیار کرنا پڑے گی، اس کے بغیر آپ ان شکوک اور شبہات کا ازالہ نہیں کر سکتے۔ خیر، اس پر ہم بات اس وقت کریں گے جب ہم اسلامی بینکاری پر آئیں گے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مغربی بینکاری کا کانسیپٹ کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ انسائکلوپیڈیا برٹینیکا اور امریکن ہیریٹیج ان کی تحریر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مغربی تصور بینک، جس کو کنونشنل بینکنگ کی بنیادی اساس قرض پر ہے، یعنی لون ڈیبٹ پر قائم ہے۔ بینک اپنے بیشتر مالی معاملات میں قرض لینے اور قرض دینے کے ذریعے فائنانشل مڈل مین کا کام انجام دیتا ہے۔ جمع کنندگان یعنی ڈپازیٹرز کی رقوم قانونی اور معاشی اعتبار سے بینک کی ذمہ داری یعنی قرض بن جاتی ہیں، جبکہ بینک انہی رقوم کو افراد، کمپنیوں اور حکومتوں کو سود کے ساتھ قرض دے کر اس پر منافع لیتا ہے۔ یہ تحریر میری نہیں ہے، یہ تحریر انہی ملکوں کے معتبر کتابوں کی ہے جن ملکوں سے ہم نے یہ ابھی بینک کا تصور جو ہے یہ لیا ہوا ہے۔ حالانکہ ہمارے دین میں ایک بڑا مشہور مطلب اصول بھی ہے، ایک حدیث سے بنایا ہوا، کل قرض جر منفعۃ فہو الربا، ہر وہ منافع جو قرض کی بنیاد پر ہے، جس میں محنت شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، رسک شامل نہیں ہے، تو وہ کس میں آ جائے گا؟ وہ سود میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک تو یہ چیز آ جاتی ہے۔ تیسری چیز یہ میں ابھی آپ کے سامنے جو کنونشنل بینکنگ جو عام نہیں، ایچ بی ایل بینک، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک، الائڈ بینک، میں ان کی باتیں کر رہا ہوں کہ میں اسلامی بینکاری کی طرف نہیں آیا ہوں۔ یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں ابھی تک۔ پہلی بات بینک کا نام، اور دوسری بات بینک کا نظام کیسے شروع کرتے ہیں یہ لوگ۔ تیسری چیز، اب ان بینکوں میں ہونے والے کام کیا کیا ہیں۔ دیکھیں، جب تک ہمیں ان بینکوں میں ہونے والے کاموں کا پتہ نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم ان کا اسٹیٹس یا اس کے بارے میں کوئی فیصلہ یا حکم نہیں لگا سکتے۔ ہمیں معلوم ہو تو ہی بات کریں گے نا۔ انشاءاللہ العزیز باذنہ تعالیٰ ہمارا ایک شیخ صاحب شاگرد ہے جو اسٹیٹ اسٹاک ایکسچینج میں، آپ حکم کریں گے تو کسی دن میں اس کو لے آؤں گا، اس کا ایک لیکچر کروا دیں گے کہ اسٹاک ایکسچینج میں شیئر کیسے بنتا ہے اور کس طریقے سے بن کر کہاں تک پہنچتا ہے، کیسے فروخت ہوتا ہے، کیا سارے کے سارے شیئرز حرام ہیں یا کچھ حلال بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز آج شیخ صاحب نے اس سلسلے کا آغاز تو کر دیا نا، میں ان کے پیچھے لگا رہوں گا اور یہ میں مختلف لیکچرز کرواتا رہوں گا انشاءاللہ باذنہ تعالیٰ۔ تیسری چیز، بینک جو کام کرتا ہے، یہ ڈسکاؤنٹنگ آف بلز کے نام سے ایک کام ہے، جس کو ہم آپ کو فقہی کتابوں میں خصم الاوراق المالیہ، یعنی ایسے کاؤنٹنگ، ایسے حساب کتاب کی رسیدیں ہیں جس پر ڈسکاؤنٹ ملتا ہے۔ اس کو سادہ سا میں آپ کو کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تاجر نے کسی کو 10 لاکھ روپے دیے ایک سال کے لیے۔ جیسا کہ تاجر حضرات قرض لیتے رہتے ہیں مارکیٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ، پیمنٹیں کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے سے قرضہ لیتے رہتے ہیں، 3 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، وہ قرضے چلتے رہتے ہیں ان کے، اس کو رننگ لون کہتے ہیں۔ تو وہ ایک ساتھی نے ایک تاجر کو 1 سال کے لیے کتنے دیے؟ 10 لاکھ دیے۔ اب دینے والے کو 1 سال سے پہلے ہی ضرورت پڑ گئی اس رقم کی، 9 مہینے۔ اب اس کے پاس وہ رسید موجود ہے 10 لاکھ کی، کہ یہ مجھے 1 سال کے بعد کتنے دے گا؟ 10 لاکھ اس نے دینے۔ اب وہ کیا کیا؟ وہ رسید لے کر وہ چلا گیا کسی بینک کے پاس۔ بینک والے نے کیا کہا جی کہ میں آپ کو اس کے دوں گا 9,50,000۔ یہ ان کی بارگیننگ ہو گئی آپس میں، یہ کوئی رولز نہیں ہے، یہ کوئی ریشو نہیں ہے پراپر آئین کی روح سے، یہ ان کی آپس میں بارگیننگ، ہر بینک کے الگ الگ حساب کتاب ہے۔ ایک بینک 9,70,000، ایک بینک 9,50,000۔ اس نے کیا کیا جی، اپنی وہ رسید جو تھی وہ 9,50,000 کی کس کو دے دی؟ اس بینک کو دی، اپنے 9,50,000 لا کر اسے اپنی ضرورت پوری کر لی۔
وہ وقت جب پورا ہوا تو اس بینک نے وہ رسید اس تاجر کو دی اور اس سے اپنے کتنے لیے؟ پورے 10 لاکھ لے لیا. اب بینک کو کتنا پروفٹ ہو گیا اس میں؟ یہ 50,000 کا پروفٹ ہو گیا. اس کو ہم کہتے ہیں ڈسکاؤنٹنگ آف بلز. یہ بینکوں کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اس وقت سارے بینک کام کرتے ہیں. میں انشاءاللہ العزیز مجھے پھر دوبارہ موقع ملا تو میں بتاؤں گا کہ اسلامی بینک اس کام کو کس نام سے اور کیسے کرتے ہیں. سارے دوستوں میں صرف یہ کنونشنل بینکنگ کی بات کر رہا ہوں. بڑے بڑے بینک جو ہیں یہ کام کرتے ہیں. اس پر سمپل سی بات ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ حرام ہے. یہ چیز اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کا بھی کہ یہ چیز کیا ہے، یہ حرام ہے. وہ اس پر کچھ متبادل اسلامی شریعت نے دیے ہیں ہمیں ان چیزوں کے. اس کے لیے ایک فقہ کی کتابوں میں ایک ٹاپک ہمیں ملتا ہے تحویل القروض کے نام سے، قرض ٹرانسفر کرنا. اس پر ابھی ہم بات کرتے ہیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ. لیکن اس پر فقہ تمام فقہا کا، تمام مسالک کا، تمام مذاہب اربعہ کا اتفاق ہے یہ چیز جائز نہیں ہے. یہ جو ڈسکاؤنٹنگ آف بلز وغیرہ ایک دوسرے کو دیے جا رہے ہیں. چوتھی چیز جو آ جاتی ہے ہمارے پاس، ایک آتا ہے ہمارے پاس بل آف ایکسچینج. یہ بل آف ایکسچینج کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہوتی ہے جی، میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. میں نے ایک کاروبار کرنا ہے اور میں جرمنی سے کوئی مشینری لینا چاہتا ہوں، برطانیہ سے، امریکہ سے، کسی بھی ملک سے میں نے کوئی مشینری لینی ہے. تو کیا کروں گا؟ ہمیشہ یہ جتنی بھی پیمنٹیں ہوتی ہیں، موڈ آف پیمنٹ یکمشت نہیں ہوتا، ون ٹائم پیمنٹ نہیں ہوتی اس کی. یہ پیمنٹیں کتنی، یہ پارشل پیمنٹس کرتے ہیں، یعنی قسطوں میں کرتے ہیں پیمنٹ. اس کی تقریباً 3 یا 4 یا 5 آپس میں جہاں اتفاق ہو جائے. بھائی پہلے یہ چیز فائنل ہو گئی، آپ 20% پے کر دیجئے، ٹھیک ہے. جب وہ چیز وہاں سے اوکے ہو گئی تو پھر آپ 30% اور پے کر دیں گے. پھر وہ چیز جب آپ کے پاس انہوں نے ڈسپیچ کر دی، روانہ کر دی، 30% اور دے دیں گے. جب آپ کے پاس پہنچ جائے گی، آپ کو ریسیو ہو جائے گی، آپ ریمیننگ اماؤنٹ بھی دے دیں گے. ٹھیک ہے. یہ جو میں طریقہ کار آپ کو بتا رہا ہوں اس کو ہم کہتے ہیں بل آف ایکسچینج. یہ بینک یہ کام بھی کرتے ہیں کہ مجھے کام کرنا، ڈیفینیٹلی میں جرمنی جا نہیں سکتا ہوں، امریکہ جانا میرے لیے پاسبل نہیں ہے، کوئی چیز خریدنے کے لیے بار بار جاؤں. تو میں نے کیا کیا، میں نے ایک بینک ایسا لیا جس کی آلریڈی برانچز وہاں پر اس ملک میں موجود ہیں. جس طرح اسٹینڈرڈ چارٹرڈ ہے، ایک ملٹی نیشنل بینک ہے نا، تو اس کی برانچز آلریڈی موجود ہیں یورپ میں اور امریکہ میں. تو اس بینک نے میرے بہاف پر وہاں پر ان کے ساتھ ساری ڈیل کی، ساری بات چیت، لکھت پڑھت، ڈاکومنٹیشن، سب چیزیں کر لی. بینک اس پر سروس چارجز لیتا ہے. اس سروس چارجز میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں حق الخدمہ. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بینک اپنے ٹائم دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے سورسز استعمال کر رہا ہے. ڈیفینیٹلی اس نے فون کرنا ہے، فون کے بلز ہیں، ڈاکومنٹیشن، سب چیزیں ہیں، اپنے رابطے کر رہا ہے. وہاں پر جو بندہ ہوگا وہ گاڑی ہائر کر کے اس ادارے میں جائے گا چیزیں خریدنے کے لیے. تو چارجز، بینک چارجز جو آئیں گے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے. اس میں یہ کام، اس میں یہ بینک کوئی بھی بینک کرے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اور بہت ساری تجارتی ہاسپٹلز جو اپنی مشینیں منگواتے ہیں، جس میں ڈاؤ یونیورسٹی نے منگوائی ہیں، لیاقت نے منگوائی ہیں، انڈس نے منگوائی ہیں، ڈاکٹر باری جو ہے عبد الباری، انہوں نے اپنی مشینیں، وہ سب اسی طرح اسی طریقے کار کو اڈاپٹ کرتے ہوئے چیزیں جو ہیں وہ باہر سے منگواتے ہیں. سائٹ ایریا، کورنگی سائٹ ایریا، نیو کراچی، جتنی بھی فیکٹریاں اور کارخانے ہیں وہ سب کے سب کیا کرتے ہیں، اپنی چیزیں اسی طریقے سے منگواتے ہیں. اور اس میں کوئی ایشو، کوئی پریشانی اور کوئی بات نہیں. مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ یہ کام ایک ایسا انسٹیٹیوٹ، ایسا ادارہ کر رہا ہے جس کی بنیاد قرض پر ہے، سود پر ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام غلط ہے. ادروائز اگر صرف ہم اس کام کو دیکھیں تو اس میں کوئی ایشو، شرعی اعتبار سے کوئی ایشو نہیں ہے. کیسے؟ شریعت نے مجھے اور آپ کو اختیار دیا کہ میں کوئی کام کرنے کے لیے وکیل بنا سکتا ہوں. کسی کو وکیل بنا سکتا ہوں نا. یہ کام میں خود نہیں کر سکتا، میں کسی کو اپنا نائب بنا لیتا ہوں، میرے بہاف پر وہ بندہ کام کرتا ہے. کوئی مارکیٹ میں ایسی فرم بیٹھی ہوئی ہے جو سروس پرووائڈر ہے، جو کمیشن ایجنٹ کے طور پر کام، وہ کہتی جی میں آپ کا یہ کام کرنے کے لیے 3 لاکھ لوں گا. جی ٹھیک ہے جی، میرا 3 لاکھ لے کے یہ کام کر دو آپ. یہ جو آن لائن بزنس میں ڈراپ شپنگ والا ایک کوشچن جو آتا ہے بہت زیادہ، اس میں بھی ہم یہی کہتے ہیں
کہ جو ڈراپ شپنگ والا جو ایشو ہے آن لائن میں، جو چیز بندہ بیچ رہا ہے اگر وہ چیز اس کی ملکیت نہیں ہے تو اپنے آپ کو وہ آنر شو نہ کرے. وہ کیا شو کرے؟ سروس پرووائڈر، کمیشن ایجنٹ شو کر دے، کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ چیز نہ اس کی ہے نہ اس کی ملکیت میں ہے. جب آرڈر آئے گا وہ چیزیں کیا کرے گا؟ فلاں ویئر ہاؤس سے رابطہ کرے گا، ان سے کہے گا جی کہ یہ ایڈریس ہے، اس ایڈریس پر یہ چیز آپ بھجوا دو. جب وہ چیز وہاں پہنچے گی اس کی پیمنٹ جو آئے گی تو آپ کا پروفٹ آپ کو مل گیا، ان کی قیمت ان تک چلی گئی. تو یہاں پر اس بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ بینک جو ہے بنیادی طور پر ایک وکیل کا، ایک نائب کا، ایک کمیشن ایجنٹ کا رول پلے کر رہے ہیں، جس میں شرعی اعتبار سے کوئی مذائقہ، کوئی چیز نہیں ہے. اب آئیں اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے جس کے بارے میں شروع میں نے کہا تھا، لیٹر آف کریڈٹ، ایل سی، جس کو میں نے ایل او سی بنا دیا تھا. یہ ایل سی، لیٹر آف کریڈٹ، اس کو کہتے ہیں ضمانتی خط. ایک چیز لینی ہے، جس ادارے سے میں نے لینی ہے، حکومت سے لینی ہے، کسی ملٹی نیشنل فرم سے لینی ہے، تو میں نے ان سے رابطہ کیا، وہ مجھے نہیں جانتے. یہ میں انتہائی سادہ الفاظ میں بات کر رہا ہوں، میں پیچیدہ جو فنی اصطلاحات استعمال نہیں کر رہا یہاں پر. تو وہ مجھے نہیں جانتے. انہوں نے مجھ سے کہا جی کہ آپ کسی سفارش کو لے کر آئیے، کسی سے لکھوا لیجئے کہ آپ بھاگیں گے نہیں، آپ ڈیفالٹ نہیں ہوں گے، ڈیفالٹر نہیں ہوں گے. تو میں نے کیا کیا کہ جس بینک میں میرا اکاؤنٹ تھا، جہاں میری ملینز میں ٹرانزیکشن چل رہی ہیں، تو میں اس بینک کے مینیجر کے پاس گیا. میں نے کہا بھائی میں نے یہ چیز لینی ہے، آپ میری بینک اسٹیٹمنٹ دیکھ لو، 6 مہینے کی، 1 سال کی، ٹوٹل 1 سال میں میری ٹرانزیکشن تقریباً 1.5 کروڑ 2 کروڑ کے قریب آپ کے پاس ٹرانزیکشن آ رہی ہے. میں آپ کو بزنس دے رہا ہوں، مجھے یہ 1 کروڑ کی یہ مشین لینی ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے آپ اس پر لیٹر آف کریڈٹ جاری کر دیجیے. تو وہ بینک کیا کرتا ہے؟ وہ لیٹر آف کریڈٹ جاری کر دے گا. اس میں بینک لکھتا کیا ہے؟ اس ادارے کے نام، کہ بھائی یہ بندہ معتمد ہے، ڈیفالٹ نہیں کرے گا، بھاگے گا نہیں. اگر یہ بندہ پیمنٹ نہیں کرے گا تو اس کی پیمنٹ کون دے گا؟ اس کی پیمنٹ ہم دیں گے. صرف اتنی سی بات ہوتی ہے. اور یہ چیز جو ہے اس کے اگینسٹ وہ بینک کیا کہتا ہے؟ آپ سے وہ کچھ سم چارجز لیتا ہے، اماؤنٹ کے اگینسٹ نہیں. اگر اماؤنٹ کے اگینسٹ آئے گا پھر تو وہ سود میں چلا جائے گا. وہ کس چیز میں دے رہا ہے؟ اپنے سروس چارجز دے رہا ہے. مارکیٹ میں اس کا جو ایک اعتماد ہے اس بینک کا، وہ اپنے اس اعتماد اور سروس چارجز کے بہاف پر وہ ایک ضمانت دے رہا. واضح رہے کہ یہ ایک ضمانت ہے، یہ قرض نہیں ہے. اگر قرض ہوتا تو پھر اس پر جو اضافی رقم بینک لیتا ہے وہ پھر سود کے زمرے میں آ جاتی. یہ کیا چیز ہے؟ صرف ضمانت دی جا رہی ہے، اور یہ ضمانت ہمارے پاس ملتی ہے. وہ کیا حدیث ہے شیخ صاحب؟ اشفعوا تؤجروا، سفارش کرو اجر ملے گا. تو یہ ہم صرف سفارش کر رہے ہیں. تو یہ وہ بینک کیا کرتا ہے؟ صرف سفارش کرتا ہے. اور بینک کس بہاف پر سفارش کر رہا ہے؟ بینک کس بہاف پر سفارش کرتا ہے؟ کہ بھائی اس بندے کی میرے پاس 1 سال میں اتنی ہیوی ٹرانزیکشنز آ رہی ہیں، اٹ مینز یہ بندہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا، یہ پیمنٹ کرے گا. تو اس بہاف پر آپ کی جو ہے وہ آپ کو ایک ضمانت دیتا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں ایک چیز پر، تحویل القروض، جس پر میں نے شروع میں بات کی تھی، قرض ٹرانسفر ہو جانا. یہ 3 چیزیں اس میں آتی ہیں. کتب احادیث میں اور کتب الفقہ میں یہ ایک باقاعدہ اس کے ابواب موجود ہیں. بالخصوص شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں اور المغنی لابن القدامہ میں آپ کو اس کے اور دیگر فقہ کی ساری کتابوں میں بڑی تفصیل سے یہ چیزیں ملیں گی آپ کو. اس کو ہم اصطلاحی طور پر کہتے ہیں تحویل القروض، ٹرانسفر آف لونز. قرضہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. قرضہ کیسے ٹرانسفر ہو رہا ہے جی؟ میں نے شیخ صاحب سے قرضہ لیا، ٹھیک ہے جی. وہ قرضہ جو اب کیا کیا جی، ایک ساتھی نے میرے پیسے دینے تھے، تو میں نے شیخ صاحب کہا کہ جی کہ میرا قرضہ جو ہے اب میں نہیں دوں گا، یہ دیں گے جی. سادہ سی مثال سمجھ میں آ گئی کہ قرضہ کیسے ٹرانسفر ہو رہا ہے. شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا کہنا چاہیے شریعت کو؟ جی بیٹا، شریعت کو کیا کہنا چاہیے؟ بھائی میں نے شیخ صاحب سے 10,000 لیے، ٹھیک ہے. اب اتفاق کی بات ہے کہ شیخ صاحب نے میرے 15-20 میں مثال دے رہا ہوں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم مجھے اور آپ سب کو قرض والی لعنت سے بچائے.
ایک مرتبہ یقین کریں، میرے والد صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے ایک مرتبہ ہاتھ کھل جائے نا مانگنے کے لیے، وہ ہاتھ دوبارہ جیب میں جاتا نہیں ہے کبھی، پھر اس کو عادت پڑ جاتی ہے۔ اس لیے میرے والد صاحب رحمہ اللہ نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹے مرتے مر جانا قرض مت لے جانا۔ میں نے کہا ابو جائز استثنائی، کہنے کہ یار استثنائی ایمرجنسی ہنگامی سب کو چھوڑ دو، مجھے بھی پتا اللہ کے نبی نے قرض کیا تھا۔ لیکن بہرحال یہ ایک اخلاقی نصیحت ہے آپ لوگوں کے لیے کہ زندگی میں مشکل مراحل آئیں گے، کوشش کیجئے گا قرض کی طرف نہ آئے۔ تو شریعت کیا کہتی ہے اس کو؟ شریعت نے کیا کہا اس بارے میں؟ شریعت ہر اس مالی معاملے کو نہ جائز قرار دیتی جس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی غرر نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں۔ بھائی میں نے ان کے 10,000 دینے ہیں، ٹھیک ہے، شیخ اسحاق صاحب نے میرے 15,000 دینے ہیں، میں نے شیخ اسحاق صاحب کو لا کر شیخ ان کے سامنے بٹھایا، باقاعدہ لکھت پڑھت ہوئی، اور وہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین فاکتبوہ الی اجل مسمى۔ بھئی وہاں پر ہماری تحریر ہوئی کہ بھئی اب میرا قرضہ جو ہے شیخ اسحاق نذیر صاحب دیں گے تو میں قرضے سے فارغ ہو گیا، بات ختم ساری ہو گئی۔ اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت، کوئی ایشو نہیں ہے۔ بینک یہ کام بھی کرتے ہیں، بینک آپس میں بھی قرضے لیتے ہیں، حکومتیں بھی ایک دوسرے سے قرضے لیتی ہیں، حکومتیں بین الاقوامی بینکوں سے تو قرضے لیتی ہی لیتی ہیں، ورلڈ بینک، IMF، سب سے حکومتیں جو ہے نا ہماری حکومت پاکستان، ذرا جا کر چیک کیجئے گا، گوگل پر لکھیے گا یا چیٹ GPT اس سے ذرا فتویٰ لیجئے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ حکومت پاکستان اس وقت جو پاکستان کے بینک ہیں ان کی کتنی مقروض ہے۔ بین الاقوامی IMF، ورلڈ بینک کے، پیرس کلب کے تو مقروض اور سود پہاڑ جتنا ہے ہی ہے، ٹوٹل بجٹ کا 40% اب اس وقت سود کا دیتے ہیں، تو داخلی طور پر جو قرضہ ہے وہ بھی اربوں اور خربوں میں پہنچا ہوا ہے، کم نہیں ہے وہ بھی۔ تو بہرحال یہ قرض جو ہے اس طرح ہمارے پاس یہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، تو اس کو شریعت میں بالکل جائز کہا گیا۔ اس میں ایک حدیث بھی آتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ مثل الغنی ظلم، بھائی مالدار آدمی کا دین، جو رقم دینی اسے ٹال مٹول کرنا کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اسی حدیث میں وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ، اگر تم میں سے کسی کو صاحب استطاعت کی طرف تحویل کی جائے، اس کی طرف ریفر کیا جائے تو وہ قبول کر لے، تو اس میں کوئی ایشو، کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ لیکن یہ واضح ہے یہاں پر ہم قرضہ فروخت نہیں کر رہے ہیں۔ اگر اس میں یہ کام ہو کہ جس کی طرف میں قرضہ لے کر جا رہا ہوں وہ کہتا ہے جی کہ بھائی ٹھیک ہے میں آپ کے 10,000 تو دوں گا لیکن میں آپ سے کچھ پیمنٹ لوں گا، یہ پیمنٹ سود کے زمرے میں آئے گی، یہ اس وقت پھر یہ تحویل القروض جائز نہیں ہوں گے۔ تحویل القروض کب ہوگا؟ بنیاد یاد رکھیے گا، قرض کی بنیاد کیا ہے؟ قرض کی بنیاد احسان ہے، تبرع، کفالت ہے۔ اسلام میں قرض کی بنیاد کیا ہے؟ احسان کرنا، نیکی کرنا، خیر والا کام ہے۔ اس پر اس کو پروفٹ کا یا دنیا کمانے کا ذریعہ جو ہے وہ نہیں بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور کام جو ہمارے بینک کرتے ہیں وہ لوگوں کی قیمتی چیزیں، جس طرح لاکرز نہیں ہوتے، مختلف ہر بینک میں تو نہیں ہوتے لیکن کچھ بینکوں نے لاکرز وغیرہ جو رکھے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ کچھ اور بھی ہیں، مثال کے طور پر بینک جو ہیں وہ کچھ کاغذ کے ٹکڑے جاری کرتے ہیں، رسیدی ٹکٹس جس کو کہتے ہیں، چیک، پے آرڈرز۔ آپ کو پتہ ہے اس کی تاریخ کیا ہے؟ چیک کی تاریخ یہ تقریباً کوئی 2,000 سال پہلے، جہاں بینک کی تاریخ میں نے جس کا ذکر کیا تھا شروع میں، ایک سونار کے پاس کسی شخص نے 1 تولہ سونا رکھوا دیا، کہا جی کہ میں جا رہا ہوں سفر پر اور میں آپ سے 1 سال بعد میری واپسی ہوگی تو میں آپ سے 1 سال کے بعد آ کر آپ سے یہ لے لوں گا، آپ مجھے تحریر دے دیجیے اس کی۔ سونار نے کہا جی کہ ٹھیک ہے جی، یہ 1 سال کے لیے تو گئے ہوئے ہیں، تو وہ تحریر جو تھی اس دوران سونار نے کیا کیا جی، اس نے 1 سال کے دوران اس گولڈ کو جو امانت کن تھا اس کے پاس، اس کو اور اس کی تحریر کو ڈبل گھما دیا جی سارا کچھ۔ یہ بالکل ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ ایک رہائشی ہاؤسنگ اسکیم ہوتی ہے، اس میں پلاٹ کتنے ہوتے ہیں ٹوٹل؟ کتنے پلاٹ ہوتے ہیں؟ 50، اور فائلیں کتنی چل رہی ہوتی ہیں اس اسکیم کی؟ 100 فائلیں چل رہی ہوتی ہیں، جیسے بحریہ میں چلتا ہے ہمارے پاس 100 پلاٹ ہیں اس میں، اور فائلیں کتنی؟ 500 فائلیں ہیں۔
बिल्कुल भाई नहीं, इसी तरह है। जो मैंने अभी आपको मिसाल दी थी कि ओरिजिनल अमाउंट 1 लाख है, लेकिन वो बढ़ते हुए कहाँ पहुंच जाती है, 2.25 लाख तक। तो इसी तरह यहाँ पर उस सर्राफ ने किया। उसने कहा कि भाई उसने वापसी आकर मुझसे 1 साल बाद आना है, तो मैं ऐसा करूँ कि इसको कर्जा दे दूं और ये तहरीर दे दूं। तो वो तहरीर वहां से शुरू हो गई। लोगों ने कहा कि यार जब तहरीर से काम चल रहा है और वो फलां सुनार जो है बड़ा ट्रस्टेड बंदा है, सिक्का आदमी है, ठीक है, तो इस तहरीर पर ही काम चल गया। उस तहरीर को उसने क्या किया, उसने इसको भी एक तोले की तहरीर दे दी, उसको भी 1 तोले की तहरीर दे दी। हालांकि सोना कितना है उसके पास, सिर्फ 1 तोला। उसने तहरीर कितने लोगों को दे दी, 2 को दे दी। तो यहां से ये चेक और ये रसीदी वाले मामला सारे शुरू हुए थे। ये एक अलग टॉपिक है। इस पर जो अमाउंट ली जा रही है वो बहरहाल डेफिनेटली, उसमें तो कोई शक नहीं, वो हराम के जुमरे में आ रही, क्योंकि वही कर्ज वाला मामला आ जाता है। इसके अलावा बैंकों का एक काम जो होता है वो अमाउंट्स आपकी भेजता है, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क। ये चंद मशहूर काम है। और आखिर में मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे बुजुर्ग अभी बात करके गए थे, अल्लाह उनको जज़ाक खैर दे, उन्होंने एक अहम पॉइंट की तरफ तवज्जो दिलाई हमारी। 3 बैंकों में जो हम रकम जमा करवाते हैं, कितनी किस्म की होती है रकमें, वो कितनी किस्म की, टोटल कितनी किस्म की होती है? जो सही जवाब दे देगा उसको मैं किताब एक दूंगा गिफ्ट में बस इंशाल्लाह। टोटल अच्छा जी, एक तो बात आ गई। 3 और तकरीबन 6 किस्म के अकाउंट्स होते हैं। मारूफ उसमें 3 ही हैं। पहला कौन सा है, करंट। दूसरा कौन सा है, पीएलएस सेविंग। तीसरा फिक्स्ड डिपॉजिट वाला। 3 और आते हैं इसमें, लेकिन वो 3 क्या हैं, वो इस अंदाज में आ रहे हैं कि उसमें इस्लामिक टच दिया गया, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो भी स्टेट बैंक के तहत ही फॉलो चल रहा है। बहरहाल आपको जो बताना ये चाहता हूं मैं कि भाई पीएलएस सेविंग में क्या करते हैं, आपने अपनी अमाउंट जमा करवाई, बैंक ने उसको कहां इस्तेमाल किया कहां इस्तेमाल नहीं किया ये हमें तो पता ही नहीं चलता। उस पर जो प्रॉफिट आएगा 10% जिस तरह आप सुनते हैं बैंकों ने इस वक्त जरे जो है वो शरह जरे सूद कितनी है, 11.5%, 10.5%, कभी 12%। आप सुनते हैं वो वफाकी वजीर खजाना को, हम ये शरह सूद को कम कर रहे हैं। शरह सूद कितनी कर दी हमने, इस वक्त 10.5, 10.5% चल रही है इस वक्त, ठीक है। तो वो बढ़ती रहती है। तो वो क्या है कि बैंक ने जो हमने जो अमाउंट दी थी वो 10.5% में से उसने क्या किया, उसने आगे दिया 15-16% पर दिया। तो वो 10.5% मेरे पास आया, 6-7% किसके पास गया, बैंक के पास गया। एक सवाल अभी मैं आखिर में करूंगा आपसे। अच्छा जी, करंट अकाउंट तो दूसरी किस्म आ रही है। करंट अकाउंट के बारे में हमारे पास दीनदार हल्के में एक बड़ी खुशफहमी मशहूर है कि इसमें सूद नहीं होता। खुदा के बंदो, सूद इसमें भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि पीएलएस सेविंग में हम सूद लेते नहीं है, करंट अकाउंट पीएलएस सेविंग में सूद लेते हैं और करंट अकाउंट में हम सूद लेते नहीं, छोड़ देते हैं। हालांकि हमारी जो रकम है किसी भी बैंक में ले चले जाइए, वहां जाके मालूम कर लीजिएगा, जो लेजर्स होते हैं अमाउंट्स की डिटेल रखने के लिए, जो मैनुअली काम होता है, अब तो सारा ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हो गई सारी। भाई किसी बैंक में आपकी जो अकाउंट की किस्म है उस एतबार से लेजर्स अलग अलग नहीं। ऐसा नहीं होता कि अकाउंट की जो रकमें अलग अलग हैं उसके लेजर्स अलग बने हुए हैं और पीएलएस सेविंग वाले अकाउंट्स और लेजर्स अलग हैं। करंट अमाउंट की जो पैसे आते हैं उसको वो अलग तिजोरी में रखते हैं, पीएलएस को अलग रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, तीनों का एक ही, पीएलएस सेविंग, करंट और डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, तीनों की लेजर्स एक जैसे बनते हैं, अमाउंट भी एक ही जगह जाती है। लिहाजा फर्क सिर्फ इतना है कि हम जब करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो हम बैंक वालों की अय्याशी करवा देते हैं। वो कहते हैं जी सारा का सारा प्रॉफिट 16-17% कितना आएगा हमारे पास, सब हमारे पास आएगा। तो इसी तरह ये तीनों चीजें इसी तरह मौजूद है। एक चीज जो आएगी हमारे पास, अगर हम ये सारी चीजें जो मैंने आपके सामने 8-10 काम जो बैंक के बयान किए, मैंने सिर्फ 2 या 3 कामों के बारे में आपसे कहा कि उसमें वो सर्विस चार्जेस ले सकता है। बैंक अपने खर्चात कहाँ से पूरे करेगा? एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 20 मुलाजिम है, मैनेजर हैं, सारे खर्चात, बिजली, गैस,
ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس کے بل اتنے ہیوی آتے ہیں، تو اخراجات کہاں سے پورے ہوتے ہیں، کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھیے گا ہمارے پاس جو ہمارا دین ہے الحمدللہ خوبصورت ترین دین ہے، ہمیں اس سے محروم نہیں کیا گیا، یہ تمام اخراجات پورے ہو سکتے ہیں۔ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ بھی ایک بینک جس کے پاس ہم اپنی اماؤنٹ جمع کرواتے ہیں، وہ بینک کیا کرے، اسٹاک ایکسچینج کے جو جائز کیفیات موجود ہیں وہاں سے وہ شیئرز لے، ساری چیزیں اپنی ویب سائٹ پہ لگائے کہ جی ہمیں اس مہینے میں اتنے لوگوں نے ہمیں 7 کروڑ روپے جمع کروایا تھا، وہ 7 کروڑ ہم نے اس جگہ پر انویسٹ کیا ہے، یہ فلاں ہم نے فیکٹری میں انویسٹ کیا، فلاں کارخانے میں انویسٹ کیا، فلاں جگہ انویسٹ کیا، یہ ساری ڈیٹیلز جو اس کا یہ پروفٹ آ رہا ہے، تو اس پروفٹ میں سے ہم اپنے سروس چارجز یہ اور باقی آپ کو دے رہے ہیں۔ کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ بڑے آرام سے کام ہو سکتے ہیں، بڑی سہولت سے کام ہو سکتے ہیں، لیکن اتنا شفاف کام کرنے کی صورت میں بینکوں کا پروفٹ جو ہے وہ ملینز میں بلینز میں نہیں جا سکتا۔ صاف شفاف کام کریں گے تو پھر وہ ہوگا کام جو ابھی ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ایک بات آخری بات کہہ کر بس میں گفتگو ختم کروں گا، اس کے بعد سوال جواب کی طرف آ جاتے ہیں۔ پاکستان میں صرف ایک واحد بینکنگ ادارے ہیں جو پروفٹ میں جا رہے ہیں، باقی کوئی مالیاتی ادارہ نہیں جاتا۔ حکومت نقصان میں ہے، بندہ نقصان میں ہے، کوئی بجٹ پورا نہیں کر پا رہا، لیکن بینکوں کے جو پروفٹس ہیں، سب سے زیادہ پروفٹ آپ کو پتہ ہے کس بینک کا ہے؟ سب سے بڑا پروفٹ میزان بینک کا ہے، اتنا کہ بھائی آپ کے دیگر 10 بینک مل کر وہ پروفٹ نہیں کر پا رہے جو میزان بینک نے اسلام کے نام پر ہمارے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اختیاری طور پر تو کسی بھی اعتبار سے سود کی طرف آنے سے روکے، ہم سود میں انوالو نہ ہوں۔ ایک ایمرجنسی اضطراری کیفیت ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں ہم اپنے ان معاملات میں، اور ہمیں ساتھ میں یہ دعا بھی کرنی چاہیے رات کے آخری پہر میں اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرما کے سود کی حرمت کے حوالے سے باقاعدہ وہ قانون سازی کر سکیں۔ صرف سوشل میڈیا پر لے بے کر دینا، ان کو سنانا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے دعائیں کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہماری دعائیں جو ہیں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ قبول کرے گا بإذنہ تعالیٰ۔ ڈاسے کے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، کچھ معاملات میں آگے بھی ہوگا، تو اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز پھر کبھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو میں پھر اسلامی بینکاری کے حوالے سے اپنی باتیں کروں گا کہ اسلامی یہ میں نے کنونشنل بینکنگ جو ہوتی ہے اس کے کچھ کام بتائے ہیں۔ اسلامی بینکاری میں مشارکت، مداربت، مرابحہ اور استثناء جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، اسلامی بینکاری کیا کیا کام کر سکتی ہے، وہ کون کون سے کام کرتی ہے، کس طریقے سے، اس پر انشاءاللہ العزیز پھر ہم کبھی کسی دن موقع ملا بتوفیق اللہ اس پر بات کریں گے۔ تو جو گفتگو میں نے کی ہے اس پر اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی استفسار ہے، کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ ایک بتا کہ جاب کرتا ہے بینک کے اوپر، بینک والوں نے جو اکاؤنٹ بناتے ہیں وہ اس کے سیونگ اکاؤنٹ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ بعد میں بہت ٹائم ہو جاتا ہے اس کی سیونگ اس کو مل گئی، ایسے میں کیا ہے؟ شیخ صاحب اس کی جو دیکھیں اس کے ایمان کا تقاضا کیا ہے، اس کے پاس اس کو آرام سے مل کے جاب چھوڑ دی۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا تو یہی آتا ہے نا، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ یہ فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، میں اپنی رائے دوں گا۔ فتوے کے لیے شیخ صاحب موجود ہیں، شیخ عبدالوکیل ناصر صاحب آپ کے 2 مشاہد موجود ہیں، میں صرف اپنی رائے دوں گا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت جو کچھ اضافی رقم اس کو چھوڑ دینی چاہیے، اس کو صرف اپنی اصل رقم کی طرف ہونا چاہیے۔ بس میں یہی بتا جو ٹرانسفر کی اس میں سے اس کی کچھ اس کی اپنی اصل رقم ہوگی، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی کھاتے ہوتے ہیں نا بینکوں کے، اس میں یہ چیز کلیئر ہوتی ہے کہ آپ کی اوریجنل اماؤنٹ کتنی اور آپ کو پروفٹ کتنا دیا جا رہا ہے، تو پروفٹ چھوڑ دیں اپنی اصل اماؤنٹ میں، گورنمنٹ امپلائی ہوں جس طرح، ٹھیک ہے، تو مجھے ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ مجھے وہ کچھ اماؤنٹ دیں گے، تو اس میں کچھ اماؤنٹ مارک اپ ہوگا، ٹھیک ہے، تو میں اپنی اصل اماؤنٹ اپنے پاس رکھ لوں گا، اور جو اضافی اماؤنٹ ہوگی میں ان کے پاس نہیں چھوڑوں گا، ان سے ضرور لوں گا، وہ لے کر میں کسی اور جگہ جہاں ہمارے شیخ عبدالستار حماد صاحب حفظہ اللہ نے جو جگہ بتائی وہاں میں خرچ کر دوں گا۔
مجھے میری جو پاس بک ہوگی اس میں ایک ایک چیز کی ڈیٹیل ہوگی، ہمارے بینک اکاؤنٹس میں ساری تفصیلات موجود ہوتی ہیں. تو اضافی رقم جو سودی ہے وہ چھوڑ دیں، اپنی اصل رقم لے لیں، لیکن اس ادارے کے پاس نہیں چھوڑنی چاہیے. اگر ٹرانسفر ہو گئی ہے تو اضافی رقم کا حساب کتاب لگائیں اور باقاعدہ تحریر کی شکل میں کسی سے استفسار کریں، پھر میں انشاءاللہ مزید اس بارے میں بتاؤں گا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بیت الخلا تعمیر کروائے جائیں، یہ فتویٰ نہیں دیں گے. وہ رقم دیکھیں، ہمارے شیخ عبدالستار حماد صاحب کہتے ہیں کہ کسی مقروض، ایسا مقروض جس کے قرض کی ادائیگی کا کوئی سبب ہی نظر نہیں آ رہا. فک و رقبہ ایک اصطلاح ہماری اصطلاح ہوتی، گردن آزاد کرنا. بھئی ایسا مقروض جس کے قرض کی ادائیگی کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، آپ اس کے قرض کی ادائیگی کر دیجیے.